بہت سارے مسائل بتا سکتے ہیں، اس لیے توجہ سے سماعت فرمائیں۔ پہلی بات تو یہ کہ روزہ 3 طریقے سے توڑا جاتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک قصدن و عمدن، نمبر 2 خطأً اور اکراہن، اور تیسرا سہون۔ قصدن و عمدن کا مطلب تو یہ ہے کہ آدمی کو روزہ یاد ہو اور وہ جان بوجھ کر روزہ توڑنے والا کوئی عمل کرے تو اسے کہیں گے قصدن اور عمدن اس نے روزہ توڑا۔ اس میں 2 چیزیں ہیں، دیکھیں، ایک روزہ یاد ہے اور نمبر 2 اس نے روزہ توڑنے والا عمل جان بوجھ کر اپنے قدرت اور اختیار سے اختیار کیا ہے۔ دوسرا آ جاتا ہے خطأً اکراہن۔ خطأً کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غلطی سے روزہ ٹوٹ گیا، اس میں ایک چیز ہوتی ہے دوسری نہیں، اس میں روزہ تو یاد ہوتا ہے لیکن روزہ توڑنے والا عمل جان بوجھ کر انسان نہیں کرتا۔ مثال کے طور پہ آپ وضو خانے پہ وضو کر رہے تھے، آپ نے کلی کے لیے منہ میں پانی لیا، اب آپ کو روزہ یاد ہے کہ میں روزہ دار ہوں کہ اچانک پیچھے سے کسی نے زور سے دھکا مارا اور پانی حلق میں اتر گیا، یہ خطأً روزہ ٹوٹنا ہوا کہ آپ کو روزہ یاد تھا لیکن روزہ توڑنے والا عمل آپ نے اپنے قدرت و اختیار سے جان بوجھ کر قصداً ارادتاً نہیں کیا، اس میں بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اس میں چلے پہلے ہم یہ کر لیتے ہیں، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اکراہ کی صورت ہوتی ہے۔ اکراہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص ہمیں، جیسے ہم نے اکراہ کے تفصیلی مسائل آپ کو بتائے تھے کہ گن پوائنٹ پہ کہتا ہے روزہ توڑ دو، اور ہمیں یقین ہے کہ اگر میں اس کی بات نہیں مانوں گا تو واقعی یہ گولی مار دے گا مثال کے طور پر۔ اب یہاں پر بھی ایک چیز ہے اور وہ ہے، ایک ہی چیز ہے دوسری نہیں، وہ کیا ہے؟ روزہ یاد ہے لیکن روزہ توڑنے والا عمل آدمی اپنی رغبت سے، اپنی پسند سے، اپنے قدرت و اختیار سے گویا کہ نہیں کر رہا بلکہ وہ مجبور ہو کر رہا ہے، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو پہلی صورت میں قصدن ارادت میں بھی ٹوٹتا ہے، خطأً اور اکراہن کی صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تیسرا ہوتا ہے سہون۔ سہون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں بھی ایک چیز ہوتی ہے ایک چیز نہیں، اس میں انسان کھاتا پیتا اپنے قدرت و اختیار سے ہے لیکن روزہ یاد نہیں ہوتا، اسے سہون کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ رمضان کا دن ہے، روٹین میں جیسے ہم لوگ کھاتے پیتے ہیں ایسا ذہن میں تھا، توجہ نہ رہی کہ آج میرا روزہ ہے، ہم نے کھا پی لیا، چاہے پیٹ بھر کے کھا پی لیا، تو اس سے روزہ نہیں جایا کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اس کو اللہ نے کھلایا پلایا۔ اس پر ہم کلام مزید کرتے۔ آپ نے پوچھا برائے کرم اور روزی کے لیے کوئی دعا یا وظیفہ بتائی، تو آپ اس کو یاد کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ دوبارہ میں بتاتا ہوں، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ یہ آپ 100 مرتبے کسی مقررہ وقت میں پڑھ لیا کریں اور 11 مرتبے اول آخر درود شریف۔ آپ نے پوچھا کہ روزے اور غیر روزے کی حالت میں فرض غسل میں کیا فرق؟ دیکھیے، بظاہر تو اس میں کوئی فرق نہیں بلکہ احتیاط۔ وہ احتیاط یہ ہے کہ غیر روزے میں آدمی اگر ناک میں پانی چڑھائے اور اگر دماغ تک پہنچ جائے تو کوئی حرج نہیں، اسی طرح کلی یا غرارہ کرے اور اگر پانی حلق میں پہنچ جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن روزے کی حالت میں ناک میں پانی احتیاط سے چڑھایا جائے اور اس میں خالی اچھی طریقے سے کلی کی جائے اور غرغرہ نہ کیا جائے، اس لیے کہ ناک میں اگر اس نے بہت اچھی طریقے سے پانی چڑھانا شروع کیا اور پانی اگر دماغ میں پہنچ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے کلی کرنے میں، غرغرہ کرنے میں اگر پانی حلق سے نیچے اتر جائے تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ روزے کی حالت میں احتیاط کریں اور غیر روزے کی حالت میں بے احتیاط میں بھی غسل کر لیں۔ اگر پانی حلق سے نیچے یا ناک میں دماغ کے ذریعے پہنچ جائے تو گویا اس میں چونکہ روزے کا مسئلہ نہیں ہوتا اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزہ ہو یا غیر روزہ 3 غسل کے فرض ہیں۔ ایک تو یہ کہ ناک میں پانی چڑھانا اور کلی کرنا اچھی طریقے سے اور پورے بدن پر ایسے پانی بہانا کہ بدن کا کوئی بال برابر یا تل برابر بھی کوئی حصہ سوکھا یا خشک نہ رہے، یہ غسل ہو گیا۔ صرف روزے میں احتیاط برتنی چاہیے۔